بس پنچایت میں آج فیصلہ نہیں ہوگا، خون کے بدلے خون ہوگا۔ عباس غصے میں کہتے ہوئے فوراً کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یحییٰ شاہ کو دیکھتے ہوئے مکمل اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ٹھیک ہے تو میری جان لے لو اور اپنا بدلہ پورا کرو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ صرف تمہارے پاس مدد کے لیے آیا تھا، اگر تم اس کی مدد کے لیے مان جاتے تو وہ ایسا کبھی نہ ہوتا، وہ اس قسم کا لڑکا نہیں ہے جو کسی پر بھی گولیاں چلاتا پھرے، سمجھدار ہے میرا بیٹا، بہت اچھے سے نظر آ رہی ہے مجھے اس کی سمجھداری، اور تمہاری بھی، پر افسوس کی بات ہے یہاں معافی بے گناہ لوگوں کو ملتی ہے، گناہ گاروں کو صرف سزا ملتی ہے، اور سائیں خان کی پنچایت میں ہر گناہ گار کی سزا صرف موت ہے۔ سائیں خان تیز طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تو ٹھیک ہے میری جان لے لو، میں نہیں روکوں گا، لیکن میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو سائیں خان، وہ معصوم ہے، وہ تو دیکھ بھی نہیں سکتی، اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتہ، اسے ان سب چیزوں میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو اور بات کو ختم کرو، تمہاری بیٹی دیکھ نہیں سکتی؟ عباس بے حد حیرانگی کے ساتھ یحییٰ شاہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، اور اسی بات کا فائدہ تم اٹھا رہے ہو، دیکھو میری بیٹی معصوم ہے اور اس کی منگنی ہے کل، میرے پورے گاؤں کے سامنے میری عزت بدنام نہ کرو، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو خان، صحیح سلامت تمہیں جو سزا دینی ہے مجھے دے دو، میرے بچوں کو نہیں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو مجھ سے قائم رکھو، بچوں کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ یحییٰ شاہ سب گاؤں والوں کے سامنے معصوم سی شکل التجائی لہجے میں کہتا ہے، جسے سب کو اس پر ترس آنے لگتا ہے، بچوں کو درمیان میں تم لائے ہو، میں نہیں، بات ہمارے تک تھی، ہمارے تک محدود تم نے رکھنی تھی، تم نے اپنے بیٹے کو میری حویلی بھیجا، تمہاری وجہ سے اس نے میرے بیٹے پر گولی چلائی، میں یہ آسانی سے معاف کر سکتا ہوں، بھول ہے تمہاری یحییٰ شاہ؟ سائیں خان خون کا بدلہ خون سے لیتا ہے، تم نے میرے بیٹے کا خون بہایا، مجھے اس کے بدلے بھی کچھ ایسا ہی چاہیے، سائیں خان کہتا ہے، اور باقی کے گاؤں والے جو زمین پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا چاہتے ہو تم پھر، کس طرح اس بات کو ختم کرو گے؟ یحییٰ شاہ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تمہاری بیٹی چاہیے اپنے بیٹے کے لیے، سائیں خان کہتا ہے، اور یحییٰ حیران کن نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگتا ہے، ونی کو مانتا نہیں ہوں میں، لیکن تمہیں تمہاری غلطی کی سزا ملے گی، تمہیں عزت کی پڑی ہے، اب تمہاری عزت کو نیلام میں پورے گاؤں میں کرواؤں گا، صرف پورے گاؤں میں ہی نہیں پورے کشمیر میں بھی میرے بیٹے پر گولی چلانے کی سزا تمہیں ملے گی، معافی کی گنجائش نہیں ہے اس بار، سائیں خان نے تمہیں معاف کر دیا تو مطلب اس نے اپنے اور دشمنوں کو بھی معاف کرنے کی چھوٹ دے دی، اور میں دشمنوں کو معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ان کا جڑ سے خاتمہ کرنے والوں میں سے ہوں، اس لیے بہتر ہے فیصلہ تم کرو، بیٹی کی جان دو یا بیٹی کا رشتہ دو، جو تمہیں بہتر لگے تم وہ کرو، پھر جو بہتر مجھے لگے گا وہ میں کروں گا، عباس کہتا ہے، اور سارے گاؤں والوں کے سامنے اس فیصلے پر ایک دوسرے کے چہرے کی جانب دیکھنے لگتے ہیں، 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، سوچ لو، 12 بجے تک مجھے جواب چاہیے، ورنہ 12 سے 1 منٹ اوپر تمہارا جواب مجھ تک نہ پہنچا تو یاد رکھنا یہ شاہ اور یہ خان تمہارے بیٹے کا جنازہ تو یاد رکھنا یحییٰ شاہ تمہارے بیٹے کا جنازہ تمہارے گھر تک ضرور پہنچے گا، اور جب تک تمہارا جواب نہیں ملتا مجھے تب تک تمہارا بیٹا میرے آدمیوں کے پاس یہیں پنچایت میں چاہیے، اور یہ فیصلہ میں پورے گاؤں کے سامنے کر رہا ہوں، اب تمہاری باری، جو فیصلہ تم کرو گے وہ بھی پورے گاؤں کے سامنے ہوگا، اس کے بعد اسی پنچایت میں حق پر بات کی جائے گی، خون کے بدلے خون ہوگا، جو خون کے بدلے تمہاری بیٹی جو بنی میں آئے گی، سوچ لو، تھوڑا سا وقت ہے تمہارے پاس، کیونکہ میرا دماغ تو بن چکا ہے، اب تمہارے جواب بتائیں گے کہ تمہیں کس قسم کی سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ سزا تمہاری پہلی اور آخری نہیں ہے، تمہاری اس سے بھی بڑی غلطی کی سزا باقی ہے، وہ یاد تو ہوگی تمہیں، عباس اپنی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے یحییٰ شاہ کی طرف بڑھتے ہوئے رجب کو بغور سر سے پیر تک دیکھتا اس کی بے بس آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو اس وقت اپنے بیٹے کے کیے پر شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں، جہاں وہ کل فخر سے اپنے بیٹے کے کیے پر خوش ہو رہا تھا، آج وہیں سے اپنے بیٹے کی غلطی پہاڑ جتنی بڑی لگ رہی تھی، یحییٰ شاہ کا حیران پریشان چہرہ دیکھ عباس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگنے لگتی ہے، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں پر نظر ڈالتا ہے، اور بنا رکے اپنے آدمیوں کو رجب کو کمرے میں بند کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے پنچایت سے باہر نکل جاتا ہے، اور سیدھا اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر سوار ہوتا
पंचायत से निकले वो अपनी मंजिल का रुख हवेली की तरफ करता है। अमाया फ्रेश हुए इसी ट्राउज़र शर्ट में मलबूस, कंधों पर शॉल ओढ़ते हुए जिसमें मुकम्मल छुपी हुई थी, कमरे से बाहर निकले। सीढ़ियों से उतरते हुए हॉल में आती है। अभी भी वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थी, क्योंकि अब तक डिज़ाइनर्स इसके लिए कपड़े लेकर नहीं आए थे जो आर्यन ने इसके लिए ऑर्डर की थी। अमाया सीढ़ियों से नीचे उतरती है कि इसकी नज़र हॉल में सोफ़े पर बैठे हुए आईपैड में नज़र जमाए शिरोज़ पर पड़ती है। घूर क्यों रही हैं आप मुझे? सोफ़े से उठ खड़ा होकर आईपैड सामने पड़े टेबल पर रखते हुए पूछता है। मेरी आंखें, मेरी मर्ज़ी, मैं घूरूं, देखूं या अंधी हो जाऊं, आपको क्या? अमाया गंदा सा मुंह बनाए शिरोज़ की बात का मुंह तोड़ जवाब देती है। वो कल से चिढ़ी पड़ी थी जब से वो इसे वापस बंगले में लाया था। अमाया की बात पर शिरोज़ गहरी सांस लिए अपने लब भींचते हुए ख़ुद को कंपोज करने की कोशिश करता है। अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ आपका, इसमें टाइम है, आप जाकर आराम करें, क्योंकि अगर आप यहाँ रुकी तो मुसलसल मुझे आपको देखना पड़ेगा, जिसके बाद आपको मेरा देखना पसंद नहीं आएगा। खैर, मैं तो हैंडसम हूँ, ये सब बर्दाश्त करता ही रहता हूँ, अब भी बर्दाश्त कर ही लूँगा। लड़कियों की नज़रों की तपिश खुद पर, शायद आपको पसंद ना आए मेरा ये अमल, इसलिए आप कमरे में जाकर आराम करें। जैसे ही आपका नाश्ता तैयार होगा मैं आपको बुलवा लूँगा। शिरोज़ भी फुल एटीट्यूड के साथ अमाया के चेहरे को देखते हुए कहता है और कहते ही वापस सोफ़े पर जाकर बैठ जाता है। मेरे ख़्याल से अब ये मेरा घर है, मुझे यहीं रहना है। अब मैं कमरे में रहूं या नीचे हॉल में आऊं, मेरी मर्ज़ी। आप मुझे बताने वाले कौन होते हैं? आपके शौहर का पर्सनल असिस्टेंट। शिरोज़ अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए अटल लहजे में कहता है। शिरोज़ की बात सुनते हुए किचन की तरफ बढ़ती अमाया फ़ौरन से इसे पलटकर घूरियां करवाने लगती है। तो शायद आप भूल रहे हैं कि आप जिसके असिस्टेंट हैं मैं इसकी बीवी हूँ, तो मेरे पास आपसे ज़्यादा इख्तियार है अपने फ़ैसले खुद करने का। अगर आपको मैं पसंद नहीं आ रही तो आप अपनी नज़रें झुका लें या चले जाएं यहाँ से, मुझे क्या, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ आपको देखने के लिए। अमाया अपने हाथों की मुट्ठियाँ मजबूती से भींचते हुए गहरी सांस लिए खुद को पुरसुकून करते हुए कहती है। वैसे वो बूढ़ा वो गया कहाँ है? मेरा मतलब शाह कहाँ है? अमाया पूरे बंगले में नज़र दौड़ाते हुए आर्यन को देखने की कोशिश करते हुए कहती है, पर इसकी नज़र में कोई शख्स नहीं आता सिवाय शिरोज़ के, जो अब इसे वाकई घूर कर देख रहा था। पॉलिटिशियन बंदा है, काम भी करना होता है इसने, कमाएगा तो ही आप उड़ाओगे, काम करने के लिए गए हैं आपके प्यारे शोहर बीबी जी। शिरोज़ गंदा सा मुँह बनाए अपने लफ्ज़ भींचते हुए कहता है। इसे अमाया के बुढ़ाऊ वाली बात पर गुस्सा आया था, तो मतलब वो घर पर नहीं है ना? अमाया मुस्कुराते हुए पूछती है। मेरे ख्याल में तो मैंने यही कहा है, दो टोक लहजे में कहता है। फ़ारसी में कहा है ना, इसलिए समझ नहीं आई मुझे, अमाया नाक चढ़ाए कहती है। चलो मैंने तो फ़ारसी में कहा है, वरना कोई तो अपनी ख़ानदानी ज़ुबान में पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, और शक्ल भी फिर ऐसे बनाता है जैसे अगले की तारीफ़ की हो। शिरोज़ अपना आईपैड दोबारा टेबल से उठाते हुए कहता है। ओ, इतने मासूम हैं आप, आपको तो समझ में नहीं आती कि मैं क्या कहती हूँ। अमाया किचन में जाने लगी थी, पर शिरोज़ की बातों को सुनते हुए वो नहीं जाती है। बाहर डाइनिंग टेबल पर पड़े आर्यन के पानी के ग्लास में कुछ पानी देख अमाया वही उठाए पी जाती है। अमाया बेध्यानी में आर्यन का ही जूठा पानी पी लेती है। जी नहीं आती हमें, क्या करें? और आपका क्या पता, अपनी ज़बान में गालियाँ देती फिर रही हैं, अगला बंदा कुछ का कुछ समझ ले। बंदे में अकल होनी चाहिए, वो कुछ का कुछ क्यों समझ रहा है? जो बात है वो समझे ना, जो सिचुएशन पर सूट कर रही है, इतना तो सेंस सब में होना चाहिए। शिरोज़ की बात का फ़ौरन से जवाब देते हुए अमाया ग्लास टेबल पर पटकते हुए कहती है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सेंस है मुझ में, तभी तो आपके शौहर के सारे काम मैं करता हूँ, जो वो भी नहीं कर सकते वो भी मैं करता हूँ। तो इस पर एहसान करते हैं, जो काम करते हैं उसके पैसे लेते हैं ना। कौन सा आप मुफ्त में अल्लाह की राह में काम करते हैं? जो करते हैं उसके पैसे भी लेते होंगे, और मेरे मुंह ना लगे ज़्यादा। अमाया का पारा चढ़ चुका था, वो गुस्से में गहरी सांस लिए घूरते हुए कहती है। बस अब खामोश हो जाएं, वैसे ही आपके मालिक ने मेरी सुबह ख़राब कर दी है। बाकी आपसे बात करके अपना बाकी का दिन भी बर्बाद नहीं करना है मुझे। आपकी शक्ल मुझे कल का मंज़र याद दिलाती है, अगवा करके मुझे मेरा बीपी लो किया हुआ है आपने। तो आपको भी तो भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी ना। शिरोज़ सोफ़े से उठकर अमाया की तरफ बढ़ते हुए कहता है। अच्छा जी,
تمیز نام کی بھی چیز ہونی چاہیے بندے میں۔ مانا کہ خوبصورت لڑکی ہوں، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے گندے بڑھاؤ مالک کے لیے کڈنیپ کرتے پھریں۔ چمپینزی جیسی شکل کے لوگوں کو خود پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ سچ میں ان کا منہ چمپینزی جیسا کر دیتا ہے۔ امایا شیروز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غصے میں کہتی ہے، چمپینزی کون ہے؟ میں؟ شیروز حیرانگی سے بولتا ہے، ہاں آپ ہیں چمپینزی۔ خیر بس، اب اس سے زیادہ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو قتل کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤں گی، آئے بڑے اسسٹنٹ۔ امایا کہتی ہے اور کہہ کر پلٹ کر جانے لگتی ہے، پر جاتے جاتے رک کر منہ پھلائے غصے میں شیروز کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور دیکھتے ہی زور سے اس کے پیر پر مارتی ہے اور دوڑے ہوئے اوپر کمرے میں جانے کے لیے بھاگ جاتی ہے۔ امایا کے جانے تک تو شیروز اسی طرح اٹل سا بت بنا کھڑا رہتا ہے، پر اس کے جاتے وہ جھک کر درد میں کراہتے ہوئے گہری سانس لیتا ہے۔ واہ، میں نے کیا بولا؟ بے عزتی میری کر کے گئی، اور مار کر بھی مجھے ہی گئی ہے۔ شیروز مڑ کر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، صحیح ہے صحیح ہے، پہلے ایک آدمی کو جھیلتا تھا، اب اس کی چھوٹی سی بیوی کو بھی جھیلنا پڑے گا۔ میری زندگی میں بس یہی سب تو لکھا ہے۔ شیروز گہری سانس لیتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے منمناتے ہوئے کہتا جاتا ہے۔ صوفے سے آئی پیڈ اٹھائے اس میں پولیس اسٹیشن کے کمرے کے فوٹیج چیک کرنے لگتا ہے۔ ابھی تک تو انہیں پولیس اسٹیشن پہنچ جانا چاہیے تھا، پہنچے نہیں، کیمراز میں تو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شیروز پولیس اسٹیشن کا ہر کیمرہ چیک کرتے ہوئے بولتا ہے، اور بولتے ہی اپنے کوٹ کی جیب سے فون نکالے آریان کو فون ملانے لگتا ہے جو پاور آف جا رہا تھا۔ فون تو کبھی بند نہیں ہوتا ہے، ان کو ہاتھ بند کیسے ہو گیا ہے آج، پتہ نہیں کہاں گئے۔ شیروز کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑنے لگے تھے۔ آریان نے یہ کبھی نہیں کیا تھا، اس کا فون کبھی بند نہیں جاتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کا فون ہمیشہ آن ہوتا تھا، پر آج اس کا فون بند تھا جو شیروز کی پریشانی کا سبب بننے لگا تھا۔ خون سے تر حالت میں آریان ایک کرسی پر بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ کرسی کے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور گردن اس کی دائیں جانب جھکی ہوئی تھی، جس سے اس کے ماتھے سے خون ٹپک ٹپک کر اس کے پٹ پر گر رہا تھا۔ پیچھے اس کے کمر اور کندھے پر چوٹ سے نکلتا خون آریان کو بے ہوش ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، اب بھی وہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آریان اس وقت ایک بڑے سے ہال میں تھا جس کے چاروں طرف روشنی ہی روشنی تھی، جو فل فرنشڈ تھا، ہر قسم کا سامان، ہر قسم کا فرنیچر وہاں موجود تھا۔ آریان کے اطراف میں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ سب کے سب وہی گارڈز تھے جو اسے کڈنیپ کر کے یہاں لائے تھے۔ آریان اس وقت ایک فارم ہاؤس پر تھا جس کے باہر سمندر کی لہروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتے ہوئے سائیں عباس خان بلند آواز میں آریان کے اطراف میں کھڑے ہوئے گارڈ سے پوچھتا ہے، جو مسلسل پچھلے 2 گھنٹوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے کھڑے تھے، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے تھے۔ نہیں سائیں، ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا، جب سے لائے ہیں یہ ایسے ہی ہیں۔ ایک گارڈ سائیں خان کی آواز پر سر جھکائے جواب دیتا ہے، ٹھنڈے پانی کی بالٹی لے کر آؤ۔ سائیں خان حکمانہ انداز میں کہتے ہوئے اپنا کوٹ اتارے، اپنے گارڈ کو پکڑائے، قمیض کی بازوؤں کو کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے آریان کی طرف بڑھتا ہے۔ عباس آریان تک پہنچا تھا، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اتنے میں گارڈ ٹھنڈے پانی کی بالٹی بھر کر اس کے سامنے لا کھڑا ہوتا ہے۔ عباس گارڈ کے ہاتھ سے بالٹی لیتے پوری کی پوری آریان کے سر پر ڈال دیتا ہے، جس سے آریان کے سر پر لگی چوٹ، اس سے نکلتا خون پانی کے ساتھ بہہ کر زمین پر سفید رنگ کی ٹائلوں پر پھیلنے لگتا ہے، اور آریان کو بھی اسی پل ہوش آتا ہے۔ آریان حیرانگی سے سسکی لیتے ہوئے اچانک سے آنکھیں کھولتا ہے اور گہری گہری سانسیں لینے لگتا ہے۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے اس کی آنکھیں پوری تو نہیں کھلتی، لیکن وہ اپنی آنکھیں بار بار بند کیے کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو مکمل کھولتا ہی ہے کہ اپنے سامنے عباس کو کھڑا پاتا ہے، جسے دیکھ اس کی آنکھیں جھٹ سے حیرانگی سے مکمل طور پر کھل جاتی ہیں۔ کیا حال ہے میرے داماد کا؟ بالٹی گارڈ کو پکڑاتے ہوئے عباس مسکراتے ہوئے پوچھتا ہے، داماد کے عہدے کے قابل نہیں ہے تو، کیا بولوں تجھے، حرامی دوست؟ اپنی کمر پر ہاتھ باندھے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتا ہے، کمینے، تو نے میرا ایکسیڈنٹ کروایا ہے، شرم نہیں آئی تجھے؟ میں اب تیری منہ بولی بیٹی کا شوہر بھی ہوں، مجھے کچھ ہوا تو وہ معصوم بیوہ ہو جائے گی۔ آریان بے ہوشی کی غنودگی میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، میں نے تو بس انہیں اٹھا کر لانے کو کہا تھا۔
پر ایکسیڈنٹ تو تیری ہی وجہ سے ہوا ہے۔ تجھے کون کہتا ہے اس عمر میں آ کر بائک چلانے کو؟ اپنی عمر کا لحاظ کر، حرکتیں دیکھ اپنی اور عمر دیکھ۔ عباس چہرے کے عجیب سے تاثرات بنائے آریان کی بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ عباس کو اس وقت بے حد غصہ آیا ہوا تھا آریان پر۔ مجبوراً وہ اس وقت اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جتنی تکلیف میں وہ اب نظر آ رہا تھا۔ میری عمر کے بارے میں کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، تجھ سے زیادہ جوان ہوں میں الحمدللہ، اور اس سب میں میری بائک کا کیا قصور تھا؟ میری بائک، کمینے آدمی، تجھے پتہ ہے وہ کتنی مہنگی تھی؟ آریان کو اپنے زخموں سے زیادہ، خود سے زیادہ اپنی بائک کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کی پسندیدہ بائک تھی جو اب تھی ہی ہو چکی تھی۔ اپنی بائک کا سوچتے ہی آریان کی باقی کی جان بھی جانے لگتی ہے۔ اور تجھے پتہ ہے میری بیٹی کتنی قیمتی تھی، جسے تو نے ایک ہی رات میں اپنے نام کر لیا اور راتوں رات مجھے اس سے دور کر دیا۔ نہ تو مجھے اس کی شکل دیکھنے کو ملی اور نہ ہی اس سے بات کرنے کو۔ کل کا دن میں نے اپنی گڑیا کو دیکھا نہیں، اس سے دیکھ کر اپنے دن کی شروعات نہیں کی، تو میرا پورا دن منحوس گزرا۔ کوئی ایک ایسا پل نہیں تھا جس میں کچھ اچھا ہوا ہو میرے ساتھ۔ عباس کل کے دن ہوئے سارے واقعات کو یاد کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ تو خود منہ بنا کے گیا تھا، سن لیتا اس کی بات۔ اس وقت تو بڑا ایٹیٹیوڈ آ گیا تھا تجھ میں۔ اور آریان اپنی آنکھیں مشکل سے کھولتے ہوئے عباس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتا ہے، تو میں کیا کرتا اس وقت؟ وہ خاموش تھی، اور غلط بات پر میری اولاد خاموش رہنے والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ ہاں رہتا نہیں تو ایسا فن خاں سالے، ہاتھ کھول میری بائک کا خون کیا ہے تو نے؟ تجھے تو میں ابھی بتاتا ہوں۔ عباس کی بات کاٹتے ہوئے آریان خود اپنے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اور جتنا وہ اپنا کندھا اپنی بازو ہلاتا ہے اس کے درد میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجبوراً خود ہی ہار مانتا ہوا وہ اپنے آپ کو روک دیتا ہے۔ تمیز سے پولیٹیشین، سسر ہوں میں اب تمہارا۔ آریان کی بات پر عباس غصے سے گھورتے ہوئے اسے کہتا ہے، سسر کے نام پر دھبے؟ ہاتھ کھول میرا کندھا نکل جائے گا باہر۔ آریان درد میں کراہتے ہوئے التجائی انداز سے کہتا ہے۔ آریان کو درد میں دیکھتے ہوئے عباس بھی جلدی سے اپنے آدمی کو اس کے بازو کھولنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے ایک اشارے پر اس کا آدمی آریان کے کرسی کے پیچھے بندھے ہاتھوں کو کھولتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کی خاموشی پر یقین کر لے یا تو مجھ پر یقین کر لے، اور اب میں تیرا داماد بن گیا ہوں۔ شرم نہیں آئی تجھے ایک بار بھی مجھے شہید کرواتے ہوئے؟ مجھے اٹھا کر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ منہ سے پھوٹ لیتا، میں آ جاتا خود ہی، کمینے، میرا سر کیوں پھڑوایا؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے آریان کی آنکھوں کے آگے اچانک سے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کرسی کا سہارا لیتے وہ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی گردن جھٹکے آنکھوں کو کھولتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ میں اس وقت تیری جان نہیں لے سکتا تھا نا، اس لیے صرف تیرا سر زخمی کروایا تاکہ تیرے دماغ کی کچھ گندگی کم کر سکوں۔ آریان کو بازو سے پکڑے عباس سیدھا کھڑا ہونے میں مدد کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے دماغ کی گندگی کو کم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دماغ میں گندگی ہے ہی نہیں۔ اپنے بازو کو عباس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتا آریان اپنے پیروں پر خود کھڑا ہوتے ہوئے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ اچانک سے خود ہی سج جاتی ہے۔ میری اتنی یاد آ رہی تھی تو مجھے بلا لیتا، اس طرح سے اٹھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پولیٹیشین ہوں میں، تھوڑا میری عزت کا ہی خیال کر لیتا۔ اچھا لگتا ہوں میں کڈنیپ ہوتا ہوا، وہ بھی اپنے ہی دوست کے ہاتھوں۔ سوری، اپنے ہی سسر کے ہاتھوں۔ آریان بولتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرے اپنے ہاتھ پر خون دیکھتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ آریان کو صوفے کی طرف جاتا دیکھ عباس اپنے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ اس کے اشارے پر اس کے سارے گارڈز اسی پل باہر نکل جاتے ہیں اور فارم ہاؤس کا دروازہ بند کرتے ہوئے سب اپنے اپنے پوزیشنز پر کھڑے ہو کر پہرے داری کرنے لگتے ہیں۔ تجھے بھی اس بات کا احساس دلوانا ہے کہ کسی کو اٹھا کر اس کے ساتھ کچھ زبردستی کروانا کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو نے میری بیٹی کو کڈنیپ کیا اور سارا الزام بھی تو نے اسی پر لگا دیا۔ تجھے لگتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ دوستی ایک طرف، پر اولاد کے ساتھ کچھ نہیں۔ میرے بچوں کی طرف دیکھنے والی نظریں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہوں میں، ان کی طرف پہنچنے والے ہاتھوں کا تو تم نام ہی نہ لو اب۔ مجھے شرافت سے سیدھا بتاؤ تم نے میری بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ ورنہ یقین مانو دوستی کے سارے لحاظ بھول جاؤں گا اور تمہاری قبر میں اپنے ہاتھوں سے یہاں خود کھو دوں گا۔ اب بتاؤ مجھے۔ آریان کے سامنے صوفے کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوا عباس اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے
اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، جب تجھے پتا تھا میں تجھ سے جھوٹ بول رہا ہوں تو اس وقت میری بات پر یقین کیوں کیا تھا؟ یقین کر لیا تھا تو اتنا یقین قائم رکھتے، اب کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے تجھے؟ آریان صوفے سے پشت ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آریان صوفے سے پشت ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پوچھتا ہے، تیری وجہ جاننے کا کیڑا کاٹا تھا؟ کیونکہ مجھے تیری وجہ جاننی تھی۔ تو ایسا شخص تو نہیں تھا جو اپنے دوست کی بیٹی سے شادی کرے، تجھے تو شادی ہی نہیں کرنی تھی، پھر تیرے لیے تو سب کچھ پیسہ تھا، اچانک سے تو نے شادی کی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، جب کہ تجھے امایا پسند بھی نہیں تھی بچپن سے، تو نے اسے بچا کر مجھے اسی لیے دیا تھا کیونکہ تجھے وہ بچپن سے ہی پسند نہیں تھی، پھر اب اچانک سے ایسا کیا ہوا؟ تو نے شادی بھی اسی سے کی جس سے تجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ عباس حیرانگی کے ساتھ تفصیل سے ساری بات پوچھتا ہے۔ اس کے جواب میں آریان کچھ پل تو خاموش رہتا ہے، پھر اپنی آنکھیں کھولے عباس کو دیکھتے ہوئے بول پڑتا ہے، نفرت نہیں تھی مجھے اس سے، اور اب تو کبھی ہو بھی نہیں سکتی۔ بچپن میں وجہ کچھ اور تھی لیکن اب وجہ کچھ اور ہے، تو بس یہ سمجھ لے تیری بیٹی تیرے دوست کا عشق ہے، اس کا جنون ہے، اس کی محبت ہے، اب وہ میری ہے، تو جو مرضی کر لے۔ آریان کہتے ہوئے پھر صوفے سے اٹھتا ہے اور پینے کے لیے اپنے اطراف میں پانی دیکھنے لگتا ہے، پر پانی کی کوئی بوتل نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی مرضی کر لی نا تو تیرا عشق محبت سب کہیں ختم کر دوں گا۔ شرافت سے مجھے بتا، امائے سے شادی کیوں کی؟ اور اس رات جو تو نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا نا؟ ہاں سب جھوٹ تھا۔ عباس کے پوچھنے پر آریان فوراً سے بول پڑتا ہے۔ آریان کہتا ہے اور عباس کے دل میں سکون اترتا ہے، وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سکون والی گہری سانس لیتا ہے۔ اس وقت تیری بیٹی ضرورت تھی لیکن اب وہ ضرورت سے زیادہ ہے میرے لیے، تب وجہ کچھ اور تھی اسے حاصل کرنے کی، اب وجہ کچھ اور ہے، اس لیے اب تم فکر مت کرو، وہ محفوظ ہے میرے پاس۔ آریان صوفے سے اٹھتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہتا ہے، اس کا دماغ مکمل طور پر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور کندھے میں درد اس کے الگ سے ہو رہا تھا۔ تمہیں اسے محفوظ رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں۔ عباس کا لہجہ دھمکاتا ہوا تھا، اب مجھے یہ بتا، امائے سے شادی کی کیوں ہے؟ میرے شادی کرنے کے پیچھے ایک وجہ تھی جو تجھے پتہ ہے، اب تو اپنی شادی کی وجہ بتا مجھے۔ عباس آریان کی طرف بڑھتا اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بے حد تجسس کے ساتھ پوچھتا ہے، وجہ ہے تو کی ہے نا، کچھ دنوں کا انتظار کر لے، پتہ چل جائے گا تجھے۔ آریان اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے اپنے کندھے سے نکلتے خون کو ہاتھ پر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو شرافت سے مجھے نہیں بتائے گا؟ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی، موقع دیا تھا میں نے تجھے، امائے کو میں اپنے ساتھ واپس حویلی لے کر جا رہا ہوں، جب تک تو مجھے سچ نہیں بتائے گا میں اپنی بیٹی تیرے حوالے نہیں کر سکتا، باقی تیری مرضی۔ عباس کہتے ہی فارم ہاؤس سے نکلنے کے لیے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھاتا ہے، وہ کچھ قدم آگے بڑھتا ہی ہے کہ پیچھے سے آریان بول پڑتا ہے، ایڈنبرگ جانا ہے میں نے، وہاں ایک بہت ضروری کام ہے جس میں امائے کی ضرورت ہے مجھے۔ عباس کے پشت کو دیکھتے ہوئے آریان دھیمے سی آواز میں کہتا ہے، ایڈنبرگ؟ وہاں کیا ہے ایسا جس کے لیے تجھے امایا کی ضرورت ہے؟ عباس جاتے جاتے رک کر آریان کی طرف مڑتے ہوئے بے حد تجسس کے ساتھ حیرانگی سے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے پوچھتا ہے، ملین بلین ڈالرز ہیں جو مجھے چاہیے، بس یہ آخری بار ہے، ایک بار وہ لاکر اور اس لاکر میں موجود پیسے ہاتھ آ جائیں، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آریان سے اس سے زیادہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، وہ فوراً سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ جاتا ہے، اپنا سر صوفے کی بیک سے لگاتا چھت پر لگے جھومر کی جانب دیکھتے ہوئے وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولتا ہے، تو ایک بار پھر سے بڑا ہاتھ مارنے کے چکروں میں ہے؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ ہر بار قسمت تیرا ساتھ دے گی؟ ایک بار تو داؤ کھیل چکا ہے، اس میں تیرے ہاتھ جیت لگی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں آریان کہ ہر بات تو کھیلے اور جیتے۔ آریان کو دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے، جیت ہار تو اوپر والا دینے والا ہے، ہم انسان تو کوشش کر سکتے ہیں، اور تو جانتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں جب تک جیت میرے مقدر میں نہ لکھ دی جائے، اس لیے بے فکر رہ،
1 مہینے کی کہانی ہے، جیسے ہی وہ لاکر اور پیسے میرے ہاتھ لگ جائیں گے، اس کے بعد جو مایا فیصلہ کرے گی وہی ہوگا۔ جب تک میرا کام نہیں ہو جاتا، مجبوراً مجھے اس کی مرضی کے بغیر اسے اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے ہلکی سی گردن موڑے عباس کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو سوالیہ نظروں سے حیرانگی چہرے پر سجائے ٹکٹکی باندھے مسلسل اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ تو مطلب امایا سے شادی تو نے ایڈنبرگ کا وہ لاکر حاصل کرنے کے لیے کی ہے؟ ایسا بھی کیا ہے اس لاکر میں جو تو نے اپنا بنایا ہی رول توڑ دیا؟ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ تیرا ہوا کرتا تھا، اب ایک لاکر کے پیچھے ناپسندیدہ وجود سے اچانک سے شادی؟ عباس تجسس سے پوچھتے ہوئے آریان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ بتایا تو، ضروری ہے وہ شخص میرے لیے، میرے ملین بلین ڈالرز تک پہنچانے والی ہے وہ، آریان دو ٹوک لہجے میں کہتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے۔ ان ڈالرز میں ایسا کیا ہے تیرے پاس؟ ان ڈالرز میں ایسا خاص کیا ہے؟ تیرے پاس ملین بلین ڈالر پہلے ہی ہیں، ان ڈالرز میں ایسا کیا ہے جو تجھے چاہیے، میں وہ پوچھ رہا ہوں۔ عباس اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ایک راز، آریان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ کیسا راز؟ لہجے میں حیرانگی سے زیادہ تجسس تھا۔ وہ تو لاکر کے پاس پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا نا، فی الحال میں بھی صرف اتنا جانتا ہوں، ایک راز ہے وہاں جو میرے وہاں جانے کے بعد ہی کھلے گا، پر وہاں میرے اکیلے جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے امایا کو وہاں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ آریان درد میں کراہتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھنڈ میں لگی چوٹوں میں اب شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بمشکل اپنے درد کو برداشت کرتا ہوا عباس کے سامنے سے اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ جو تو نے کرنا تھا تو خود کرتا، امایا کو بیچ میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا، وہ بچی ہے ابھی، اسے دنیا کے بارے میں نہیں پتا، میں نے اسے کبھی دنیا میں نکلنے نہیں دیا، وہ کیا تیرا ساتھ دے گی اس کام میں؟ وہ میرے پاس ہے، بہت ہے، وہ میرے پاس رہے، اس سے زیادہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ آریان کی آنکھیں بند تھیں، وہ بند آنکھوں سے کہتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ عباس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ سج جاتی ہے۔ کیا سچ میں محبت ہو گئی ہے تجھے، یا اب بھی دکھاوا کر رہا ہے؟ عباس آریان کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یقین تو یقیناً نہیں دلوا پاؤں گا تجھے اس وقت، پر اتنا بولوں گا، وہ مجھ سے زیادہ ہے۔ آریان عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنی آنکھیں بند کیے مسکرا دیتا ہے۔ آریان کو مسکراتا دیکھ عباس بھی مسکرا اٹھتا ہے۔ اور ادا کے بارے میں، اس کے بارے میں تجھے کیسے پتہ چلا؟ زرخان کو رات تو نے بھیجا تھا نا؟ آریان کی حالت دیکھتے ہوئے عباس اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں، اسے بھی میں نے بھیجا تھا، پر اب میری بس ہو گئی ہے، میں ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا کمینے، میرا سر گھما کر رکھ دیا ہے تم نے، اتنے اچھے کام کے لیے جا رہا تھا پر سب برباد کر دیا۔ آریان اپنی آنکھیں کھولے عباس کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ انسان جو بوتا ہے نا وہی کاٹتا ہے، نہ تو الٹے کام کرتا، نہ مجھے تیرے ساتھ یہ کرنا پڑتا۔ چل آجا، ڈاکٹر پر لے کے چلوں تجھے، کیا یاد رکھے گا تو، دنیا کا سب سے کمال سسر ملا ہے تجھے۔ عباس آریان کی طرف بڑھتا اسے بازو سے پکڑے سہارا دیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے۔ اس بات پر میں ہنسوں یا روؤں؟ عباس کے سہارا دینے پر آریان کھڑے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ فی الحال دونوں ہی مت کر، زہر لگ رہا ہے تو مجھے۔ عباس گندا سا منہ بنائے آریان کا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جیسے پہلے تو نے چاٹ کر دیکھا تھا، جو تب میں تجھے شہد لگتا تھا اور اب زہر لگ رہا ہوں۔ آریان آگے کی طرف بڑھتا ہوا کہتا ہے۔ آریان کی بات پر عباس کچھ نہیں کہتا، بس مسکرا دیتا ہے۔ خدا تیرے جیسا حرامی دوست کسی کو نہ دے۔ فارم ہاؤس سے باہر نکلتے ہوئے آریان اپنی بازو پر رکھے عباس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہتا ہے۔ اسے کسی کا سہارا لے کر چلنے کی عادت جو نہیں تھی، چاہے اچھا وقت ہو یا برا، آریان اپنا ہر قدم خود رکھ کر آگے بڑھنا جانتا تھا، بنا کسی سہارے کے۔ شکریہ شکریہ، اس تعریف کے لیے میں بھی تیرے بارے میں یہی خیال رکھتا ہوں۔ آریان کو اپنا ہاتھ ہٹاتا دیکھ عباس اس کا بازو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اسے گاڑی تک لے جاتا ہے۔ آریان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھائے بولتا ہے۔ ایڈنبرگ جانے سے پہلے امایا کو آج گھر لے آنا، اس کے لالا کا نکاح ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔